حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَةً وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی اغیثنی یا فاطمتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود و صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المعصومہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بلند صلوات صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل صد احترام عزاداران امام مظلوم کربلا. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. بالخصوص ہمارے برادرم سید مہدی نقوی کی یہ پرخلوص عقیدت پردہ میں بیٹھے ہوا میرا مطلق العنان اور مدبر الامور مولا اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. عزت سیدہ کا واسطہ میرا مالک ہر شیعہ کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. میرا مولا بقیہ کربلا شام مقدس مقامات کی میرے مالک کو حرمت کو محفوظ فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بآواز بلند پڑھیے گا. اللہ صلی اللہ محمد. اجازت سرکار گفتگو شروع. میں اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اس نعمت پہ کہ عرصہ دراز کے بعد مجھے آپ مومنین کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونا پڑا اور میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کا میری آپ کی تمام کی مشکلات کو حل فرماتے ہوئے ہمیں یوں ہی ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پاک مخدومہ کے تذکرے کے لیے ہم تمام اکٹھے ہوئے ہیں. اس شہزادی کے فضائل، اس شہزادی کی حقیقت یا خود کبریا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. میں کوشش کروں گا جو ایک اسلوب ہے منبر کا اس انداز میں آپ کے سامنے مخدومہ کی فضیلت کے دو چار جملے بیان کر سکوں. سب سے پہلے طالب علمانہ طور پہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں یہ جملہ پاک مخدومہ کی بارگاہ میں یہ کہوں گا. میں جتنی بھی فضیلت یا جتنی بھی فضائل اس پاک مخدومہ کے پڑھوں میری زبان سے نکلے ہوا ہر حرف اس حرف کا ایک ایک نقطہ دہلیز سیدہ کی اڑتی ہوئی گرد کو مودت کا کعبہ سمجھ کے طواف کرے گا اور کوشش کریں گے کہ کما حق کا ہو سجدہ حق ادا ہو سکے. میں قطعاً ٹھیک ہے ہر انسان کی اپنی عقیدت ہے. میں مخدومہ کا تعارف بی بی کی ظاہری امیری سے نہیں کرواؤں گا.
کیونکہ امیر ہونا ان کی ہاں فضیلت نہیں، ان کی فضا سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا۔ کوشش کرتا ہوں کہ حقیقی معنوں پہ جیسے اللہ نے ہمیں یہ 14 دیے ہیں، اور انتہائی آپ اہل علم فہمیدہ چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جتنے بھی فضائل آج تک منبر سے ان کے پڑھے جا رہے ہیں، پورے اس آل محمد کے خاندان کے جتنے بھی فضائل اس منبر سے پڑھے جائیں یا کتابوں میں لکھے جائیں، میں بالکل باوضو ہو کے منبر پہ اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ ان کے وجود کے فضائل ہیں، ذات کے فضائل نہیں۔ سرکار یہ ان کے جسمانی وجود کے فضائل ہیں۔ جی بسم اللہ سرکار، علی بہادر تھے، یہ علی کے وجود کا فضائل ہے۔ سیدہ امیر تھیں، یہ وجود کا فضائل ہے، ذات کا فضائل نہیں۔ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ امہات المومنین میں سے صرف اسی بی بی کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں؟ فضیلت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاں فضائل ہو، جن کے ہاں کوئی فضائل چھپے ہوئے ہو ان کے ہاں فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اور صاحب ہم جب بھی کسی بھی شخصیت کو منبر سے پڑھیں، ہم رشتہ داری کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں رشتہ داری شرط نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ علی کے باپ تھے سرکار عمران اس لیے سرکار عمران کا فضائل ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کی زوجہ ہیں، جناب سیدہ خدیجہ کی فضیلت زوجہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، خود بھی فضیلت رکھتی ہے۔ سرکار اگر صرف بیوی ہونے کی وجہ سے فضیلت ہوتی تو پھر ہر بیوی کی ہوتی، زوجیت کی وجہ سے اگر فضیلت ہوتی تو پھر ہر بیوی کی ہوتی۔ یہ وہ خاندان ہے جس میں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، جس میں شہزادہ علی اصغر کا فضائل بھی ہے تو حسین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یا پھر جو ابھی تک بیدار نہیں ہو ان کے لیے میں اگلا جملہ مناظرانہ کہہ دیتا ہوں، یہاں کسی بڑے شخص کے پہلو میں لیٹ کے فضیلت نہیں ملتی۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی عقیدت کو سلام۔ جی آپ یہاں کسی آلہ کے پہلو میں بیٹھ کے فضیلت نہیں ملتی۔ یہاں لیٹے تو زمین کو اشرف کر دیتے ہیں، معلّہ بنا دیتے ہیں، مقدس کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خاندان میں اس شہزادی کا تعارف کیا ہے۔ طریق سے ہٹوں گا، عقیدت کی دنیا میں چلتے ہیں، خویلد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، سرکار کی نسبت کی وجہ سے نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس بی بی کے ہاں کون سی ایسی فضیلت ہے، کتنے بڑے منصب پہ ہے یہ شہزادی، اتنے بڑے منصب پہ ہے کہ محمد کو زہرہ لینے کے لیے جسے وسیلہ بنانا پڑے اسے خدیجہ۔ رسول کو اس اللہ سے سرکار آپ جی سیدہ کو حاصل کرنے کے لیے جس ہستی کو درمیان میں وسیلہ بنانا پڑے، اس ہستی کو جناب خدیجہ کہتے۔ یہاں پر جتنی بھی معتبر یہ پاک شہزادیاں اس خاندان کی ہیں، میری پاک آقا زادیاں ہیں، یہاں پر علی کی ماں ہے تو فضیلت علی کی ماں ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اور میں پہلے جملہ منبر پہ بیان کر دوں، مکمل اعتراف کے میری ایک اپنی ذاتی سوچ ہے، ایک عقیدت ہے، میں عرفان کی دہلیز سے کچھ معرفت کے موتی وصول کرتا ہوں اور آپ احباب تک پہنچاتا ہوں۔ یہ علی کی ماں کی فضیلت نہیں کہ وہ کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹی تھی، بی بی اندر گئی تھی، اور یہاں پر آپ نے رجب میں جشن بھی سنے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ ایک جملہ میں یہاں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہی جملہ ہر شیعہ کی زبان پہ میں نے سنا، علی کعبہ میں آئے، علی کعبہ میں آئے۔
علی کعبہ میں آئے. آج کی اس جملے کے بعد اس جملے کی تصحیح فرمائیے گا اور آئندہ اس جملے کو ایسے کہیے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کعبہ میں آئے. علی کعبہ میں نہیں آئے, علی کعبہ سے باہر آئے. جو عرفان سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, سرکار جو معرفت سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. مولا علی کعبہ میں نہیں آئے. اگر میں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے علی نہیں تھے. کعبہ میں نہیں آئے, کعبہ سے آئے. علی کی منزل کعبہ نہیں, کعبہ کی منزل علی ہے. علی کی آخری سیڑھی کا نام کعبہ ہے. علی جس زینے سے زمین پہ اتر رہے ہیں, جن بلندیوں سے علی زمین پہ آ رہے ہیں, اس آخری سیڑھی کے زینے کو کعبہ کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ ہے جو بولے گا اور کون ہے جو حیرت کی وادی میں گم ہو جائے گا. جس کے آخری زینے کو کعبہ کہتے ہو, اس کے پہلے زینے کو کیا کہتے ہیں؟ گفتگویں ایسے موضوعات پہ اس امام بارگاہ میں کر چکا ہوں, اس مجھے آپ کے علمی معیار کا اندازہ ہے اور میں نے اس موضوع کو شروع کیا. یہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی, علی کعبہ میں آئے. حقیقت یہ نہیں. معصوم سے پوچھتے ہیں, سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا جب آپ یہاں نہیں تھے تب آپ کہاں تھے؟ بسم اللہ. کہ جب آپ زمین پہ آئے ہیں اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اس منبر پہ حق یہ بنتا ہے ارباب منبر کا کہ یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ نہ سنیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. یہاں منبر ہے معصوم کا, لہجہ بھی معصوم کا, زبان بھی معصوم اور گفتگو بھی معصوم کی ہونی چاہیے. امام سے پوچھا گیا مولا جب آپ زمین پہ نہیں آئے تھے تب آپ کہاں رہتے تھے؟ امام نے فرمایا, مولا امیر کا تعارف کرواتے ہوئے میرے امام ششم نے فرمایا, امام نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہاں سے ہمارے دادا علی باہر آئے. مولا نے فرمایا یہ جو زمین کا وسط ہے کعبہ, یہ ہے زمین والوں کی عبادت کا. مولا نے فرمایا اس کے بالکل اوپر بھی یہ کعبہ ہے. یہ کعبہ اصل نہیں ہے جسے 5 وقت ہر مسلمان جھکتا ہے. امام فرماتا ہے یہ اصل کعبہ نہیں, یہ نقل کعبہ ہے. ہر کوئی اصل نہیں چومتا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میرا مالک علی آپ کو خیرات دے, ہر کوئی اصل کو نہیں چوم رہا, شبیہ کو چوم رہا. اور یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ حقیقت کعبہ نہیں, یہ نقل کعبہ ہے. امام فرماتے ہیں بالکل اس کے اوپر عرش پہ کعبہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور. یہ کعبہ ہے اس کی شبیہ. سجدہ شبیہ کو ہو رہا ہے. اب ہاتھ کوئی نیچے رہ گئے تو اس کی اپنی مرضی ہے, اگر کوئی ہاتھ پیچھے رہ گیا تو اس کی اپنی مرضی ہے. سجدہ اصل کو نہیں ہو رہا, سجدہ شبیہ کو ہو رہا. فرمایا یہ ہے اس کی شبیہ, بالکل عرش پہ ایسے ہی یہ کعبہ ہے. اچھا مولا, سائل نے کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ امام فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے؟ مولا یہاں تو طواف ہوتا ہے. فرمایا وہاں بھی یہی ہوتا ہے. مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کون کرتے ہیں؟ فرمایا یہاں کے رہنے والے. فرمایا وہاں وہ کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. اس کے اوپر جو بیت المعمور ہے وہاں پر بھی طواف ہوتا ہے. وہ ہے عرش والوں کا کعبہ, وہ ہے نوریوں کا کعبہ, وہاں ہے ملائکہ محو طواف. یہ ہے اس کی شبیہ, وہ ہے ان کا اصل. اچھا مولا تو پھر آپ یہاں آنے سے پہلے وہاں رہتے تھے. اب مجھے چہرے بتائیں گے کہ کون کتنا سننے آیا ہے اور کیا سننے آیا ہے. امام نے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے.
مولا وہ کس کی شبیہ ہے؟ فرمایا وہ ہے عرش رحمان کی شبیہ۔ مولا اس کے اوپر فرمایا اس سے اوپر ہے عرش رحمان۔ اچھا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ سائل کا چہرہ اب رنگ زرد، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، اب وہ معرفت کی بلندی پہ معصوم کے جملے اسے پرواز کروا رہے ہیں۔ امام اسے حقیقت کے قریب لے کے جا رہے تھے۔ امام نے فرمایا یہاں ہے کعبہ، وہاں بھی ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور ہے عرش والوں کا کعبہ، یہ ہے فرش والوں کا کعبہ، اس کے اوپر ہے عرش رحمان۔ عرش رحمان کا نام آنا تھا۔ سائل نے کہا مولا وہاں کون رہتا ہے؟ وہاں تو ملائکہ نہیں جا سکتے، وہاں تو استاد الملائکہ بھی پر جوڑ کے کہتا ہے میرے پر چلتے ہیں، میں آگے ایک قدم بھی نہیں چل پاؤں گا۔ فرمایا وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا وہاں ہے ہم 14 کی حقیقت، وہاں ہے ہم 14 کی حقیقت۔ فرمایا وہاں کس میں رہتے ہیں؟ فرمایا وہاں ہم رحمان میں رہتے ہیں۔ فرمایا طواف کون کرتا ہے؟ فرمایا ہم ہی اس کا طواف کرتے ہیں۔ جی آپ زندہ آپ زندہ و سلامت رہے۔ کبھی اس انداز سے بھی 14 کو سنیں۔ فرمایا وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں، پھر وہ احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ وہاں ہم اسے طواف دیتے ہیں، یہاں پھر وہ ہمیں طواف دیتا ہے۔ مخلوقات میں عرش والوں کو کہتا ہے تم بھی ان کے نور کا طواف کرو، فرش والوں کو کہتا ہے تم بھی ان کے نور کا طواف کرو۔ حقیقت میں اپنا نہیں کروا رہا، ہمارا کروا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بدلہ دیتا ہے۔ وہاں ہم نے اس کی عبادت کی، وہاں ہم نے اس کا طواف کیا، یہاں پھر وہ ہمارا کرواتا ہے۔ مجھے مولا کی عزت کے سمے بار بار جملہ روک رہا تھا کہ اگلا جمعہ مجھے دینا ہے یا نہیں دینا، تمہارے چہروں کی آمادگی بتاتی ہے۔ یہاں ہر کوئی لینے کے لیے آیا ہے۔ اب معصوم کا جملہ سننا، جو میں نے وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے باہر آئے ہیں۔ فرمایا ہم یہاں پہ نہیں رہتے، ہم نہ بیت المعمور میں رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں عرش رحمان پہ۔ فرمایا جب میرا دادا علی آیا تھا تو ہماری جدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں نہیں آئی تھی۔ بی بی نے پہلا قدم کعبے پہ رکھا، پھر بیت المعمور پہ دوسرا قدم رکھا، تیسرا عرش رحمان پہ رکھا۔ بی بی نے عرش رحمان پہ جا کے پردہ نور کو چاک کیا، ادھر پردہ پھٹا، ادھر دیوار پھٹ گئی۔ ماں کی منزل کعبہ نہیں تھا، بی بی نے یہاں پہلا قدم رکھا تھا، بی بی وہاں گئی تھی۔ اگلا جملہ پورا مجمع پوری رات بھی اشش کرتا رہے میری شہزادی کی فضیلت کا، اس سے بڑا جملہ اور نہیں ہو سکتا۔ بی بی 3 دن کعبے میں نہیں رہی، اس کی مہمان بن کے رہی۔ شہزادی کا خطبہ پڑھیے، میری آقا زادی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے، اللہم بحق حاصل مولود۔ مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو آ چکا ہو، جو بچہ ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں، مولود نہیں کہتے۔ بی بی نے کعبہ کے قریب آ کے واسطہ دیا علی کا، کیونکہ وہاں جا رہی تھی،
وہاں علی کے وسیلے کے بغیر جایا نہیں جاتا۔ آپ کے جسم یہاں ہوں گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، جسم یہاں ہوں گے، آپ کی روح نجف کا طواف کریں گے۔ فرمایا وہاں جو علی کی ماں گئی، وہاں علی سے علی کو لینے کے لیے چہرے پریشان اگر ہوں گے تو میں جملے بدلتا چلا جاؤں گا۔ 3 دن مہمان رہی ہے، رحمان کی مہمان بنی رہی ہے، اللہ کی مہمان بنی رہی ہے۔ جو چند لمحوں کے لیے جائے اسے معراج کہتے ہیں۔ رسول چند لمحوں کے لیے گیا، وہ معراج ہو گئی، اور اس معراج میں علی تھا۔ مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کس چہرے پہ جائے گا اور کہاں پہ جا کے چہرہ کھل جائے گا اور کہاں پہ گرد آ جائے گی، کس چہرے پہ یہ مودت علی کی مسکراہٹ آ جائے گی۔ معراج میں کوئی شیعہ مذہب میں سے اٹھے جو کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ معراج میں علی نہیں تھا، اس بندے کی شیعت مشکوک ہو سکتی ہے۔ جو معراج میں علی کو نہیں مانتا، ہر کوئی مانتا محمد کی معراج ہوئی تھی تو اس معراج میں علی تھا۔ پھر منبر پہ لے کے آؤ، میں تمہیں نبی کی حدیث سناؤ۔ نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب مجھے بول کے بتا، جب نبی کی معراج علی کے بغیر نہیں ہو رہی، وہاں سے علی کو لے کے تو جو ہے صاحبان جو پچھلے احباب بیٹھے سرکار ہے نا اجازت، وہاں سے علی کو لے کے یہاں پہ جس کعبہ کی عبادت کی جاتی ہے یہ اصل کعبہ نہیں، سرکار وہاں پر ایک پتھر کو چوما جاتا ہے، حجر اسود۔ آؤ معصوم سے پوچھیں، تم بہت ہی خوش قسمت ہو، تمہارے پاس وہ امام ہیں جنہوں نے ہر چیز کی حقیقت ہمیں دکھائی۔ لوگ کسی بھی حاجی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو حجر اسود کیا ہے، یہ نسبت ہے اس کو۔ آؤ پھر یہ نوکر آپ کو سنائے اس حجر اسود کی حقیقت کیا تھی۔ مجھے پہنچنا ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ حبیبی کی دہلیز پہ، لیکن مجھے تھوڑا سا آپ کی زمین ذہنوں کی اسے زرخیز کرنا ہے تاکہ میں بی بی کی محبت کا بیج بو سکوں۔ یہ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا، حوالہ میں اتنا بڑا دینے لگا، حوالہ دیا ہے میرے چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا، حج کے موقع پر میرے چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں ایک بندہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا علی ابن الحسین تو اپنا شجرہ سنا۔ اس ملعون کا یہ کہنا تھا یا امام کے چہرے کی رنگت بدلی۔ امام نے صرف اسے نہیں، سوال کرنے والا وہ نہیں تھا، پیچھے سازش دینے والا کوئی اور تھا۔ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے 4 بندوں کو مجمع سے اٹھایا، اٹھا کے امام نے کہا فوراً کعبہ کو چھوڑ دو، فوراً کعبہ کی حدود سے باہر نکل جاؤ، فوراً حدود حرم سے باہر نکل جاؤ، کہیں تمہاری موجودگی میں اللہ کا عذاب یہاں پہ نہ آ جائے۔ امام نے کہا تم نے مجھ سے میرا شجرہ پوچھا، میں تمہیں تمہارے شجرے بتاتا ہوں، میں تمہیں تمہارے خاندان بتاتا ہوں، میں تمہیں تمہارے شجرے بتاؤں گا، میرا شجرہ میں خود نہیں پڑھوں گا۔ اشارۃ الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کہا کہ یا ایھا الملک المقرب، او مقرب فرشتے ذرا بتا کہ میں علی ابن الحسین کا ہے ملک مقرب، اے ملک مقرب۔ امام کا یہ کہنے سے پہلے ہر کوئی یہی سمجھتا تھا یہ پتھر ہے۔ امام نے کہا یہ پتھر نہیں، یہ ہے فرشتہ۔ مولا یہ فرشتہ تو یہاں پتھر بن کے کیوں؟ امام نے فرمایا جب ہم آلین میں رہتے تھے، اب بندے تھوڑے رہنے شروع ہو گئے، جو بندے آغاز میں میرے ساتھ چلے تھے وہ نہیں ہیں۔ میں تنہا بھی محو سفر رہوں گا تو میں پھر بھی اس معاملے میں کوئی جھول کوئی لچک یہاں نہیں آئے گی، پرواز کرنی ہے تو میرے ساتھ چلنا۔ امام نے فرمایا جب ہم آلین میں رہتے تھے،
آلین، میں قرآن سے آیت پڑھ دیتا ہوں. ابلیس نے کہا تھا میں نے سجدہ نہیں کرنا آدم کو. استکبرت ام کنت من العالین، تو نہیں سجدہ کرتا، کیا تو آلین میں سے ہے؟ تو کہہ رہا میں نہیں جھکوں گا، کیا تو آلین میں سے ہے؟ اس کا مطلب کچھ آلین تھے. امام فرماتے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا چوکیدار تھا. جب خدا نے ہمیں آلین سے نکالا، فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہمیں امر بنا کے آدم کی طرف بھیجا، تو یہ دہلیز پہ یہ رویا. فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ ہاتھ پہ غیبی سے نگاہ، رہے تو جنت میں. جملہ سننا اور پھر جب بھی جاؤ تو پھر حجر اسود کو یا علی مدد کہہ کے چوم کے یہ جملہ پڑھنا. حجر اسود نے کہا میرے اللہ میری جنت یہ نہیں. میں نتیجہ دوں گا تمہارے چہروں پہ اور محبت علی کی مسکراہٹ آئے گی. جو بندہ اس انداز سے 14 کو سننا چاہتا ہے، حقیقت 14 کو سمجھنا پرکھنا چاہتا ہے، یا معرفت کی پرواز چاہتا ہے، امام نے فرمایا یہ ملک مقرب تھا جو ہماری دہلیز میں رہتا تھا. خدا نے اسے حجر اسود بنا کے کعبہ کے باہر کھڑا کر دیا، اور خدا نے ہر ایک پہ واجب کر دیا جو بھی میرے گھر کا طواف کرے گا، جو بھی میری دہلیز پہ آئے گا، وہ حجر اسود کو چومے گا، وہ حجر اسود کو چومے گا، وہ حجر اسود کو چومے گا. جو حجر اسود کو نہیں چوم سکتا وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ حجر اسود کی طرف کرے گا. امام نے کہا قسم ہے مجھے اس کی عزت کی، یہ صرف اور صرف لوگوں سے بوسے دلوانے کے لیے نہیں آیا، اسے کعبہ کے دروازے کے باہر اس لیے کھڑا کیا ہے جب بھی کوئی حاجی اس میں اپنی گردن ڈالتا ہے یہ اس کے دل میں جھانکتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو قبول کرتا ہے، ورنہ لعنت بھیج کے کعبے سے نکال دے. لائی کے بوسہ ہے، کعبے کی دیوار کا بوسہ بھی ثواب، کعبے کی دہلیز کا بوسہ بھی ثواب، حرم کے ایک ایک ذرے کا بوسہ بھی ثواب. تو واجب پتھر کیوں؟ زیادہ فضیلت تو باب کعبہ کی تھی. اللہ کہتا میرے دروازے کو چومو، اللہ کہتا میری دیواروں کو چومو، فرمایا اسے چومو. اب جب ٹی وی پہ حج کا یا عمرے کا منظر دیکھو تو دیکھ رہا کہ لوگ اس پہ اندر اپنی گردن دیتے بوسہ دینے کے لیے. بوسہ نہیں لے رہے، عقیدے چیک کروا رہے ہیں. یہ دلوں کے اندر تھا. وہاں بھی چوکیدار تھا. چوکیدار ہے. چند جوانوں نے میرا ساتھ دیا تو مجھے بزرگ نے جملہ کہہ دیا کہ یہ مشین لگی ہوئی ہے. مشین ہے تو فنگر بھی سکین کرتی ہے. جو قریب نہیں آ سکتا. فرمایا ہم 14 یہاں آنے سے پہلے ہم عرش رحمان پہ تھے، عرش رحمان پہ رہتے تھے. سادات غیر سادات اس شہزادی کو جو رسول کے حرم میں آئی، اس حرم میں آنے کی فضیلت کیا تھی؟ ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، اس جملے کی میں تردید کر رہا ہوں، کم از کم اپنی ذات تک تردید کر. اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، بی بی امیر تھی. رسول وضو کے لیے پانی کے قطرے گرائے تو زر و جواہر بنتے.
ان کی فضہ حبش کی شاہی کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے واپس آ گئے. امیری دولت معاذ اللہ. پھر ہم نبی کے اس طاقت سے انکار کر دیں کہ رسول ریت کے ذروں کو ہیرے بنانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، یا معاذ اللہ دولت کی چمک کی وجہ سے رغبت کی شہزادی کی طرف. حقیقت یہ نہیں تھی. آؤ میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھاؤں اور آپ کے دلوں سے دعاؤں کو چھینوں. بی بی کا ہوا ہے عقد. اب یہاں پہ میں 3 لفظ کہوں گا. ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح، ایک ہوتا ہے نفس. یہ انسان کے اندر ہے 3 کیفیتیں. اللہ کے ہاں کوئی کیفیت نہیں، کوئی بھی کیفیت. وہ کیفیتوں سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ 14 کے ذریعے سے اپنی کیفیتیں ظاہر کرتا ہے. اگر کسی نے اس کی حمد دیکھنی ہو تو وہ محمد دیکھے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں اس کی بلندی کو دیکھوں تو وہ علی کو دیکھے. جب اس کی سمجھ میں علی نہ آئے تو پھر وہ مان جائے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر کسی نے اس کا حسن دیکھنا ہو وہ حسن کو دیکھے. اگر کسی نے اس کی کریمی دیکھنی ہو تو وہ حسین کو دیکھے. اب میں نہ میز پہ ہاتھ ماروں گا نہ میں گلا پھاڑوں گا. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا اور جملہ یوں پھینکوں گا. میرا بادشاہ جس ہاتھ میں تو نے وسعت دی ہے معرفت کی، اس ہتھیلی کو طاقت دینا وہ جملے کو وصول کر سکے. میں نے کہا ہم دیکھنی ہو تو محمد دیکھ لے، بلندی دیکھنی ہو تو علی دیکھ لے، حسن دیکھنا ہو تو حسن دیکھ لے، کریمی دیکھنی ہو تو حسین دیکھ لے. اگر کسی نے توحید بغیر پردے کے دیکھنی ہو تو وہ سیدہ کو دیکھ لے. اب پتہ چلا کہ وہ ہر کسی کی نظر میں کیوں نہیں آتے. اس شہزادی کے چہرے سے کوئی واقف نہیں. اسے یا رسول دیکھ رہا ہے، یا علی دیکھ رہا ہے، یا شہزادے اور شہزادیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ کیفیتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. اسے کہا میں کسی حالت میں نہیں ہوتا، میرا جسم نہیں ہے، میرے ہاں بچپن جوانی بڑھاپا یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. میں نہ کیفیتوں میں نہ میں حالتوں میں، میں اپنی کیفیت ظاہر کرتا ہوں 14 کے دن. اسے کہا میرے اندر اپنی کوئی کیفیت نہیں، میری ہر کیفیت میں نے انہیں دی. انہیں میں نے اپنی کیفیت اس لیے دیا. جملے میں بار بار منت نہیں کروں گا، جملے وصول کرتے جانا. فرمایا انہیں میں نے اپنی کیفیت اس لیے دی ہے کہ ان کی بھی اپنی کیفیت کوئی نہیں ہے. ان کے ہاں بھی اپنی کیفیت کوئی نہیں. سرکار میرا جی چاہتا ہے کہ میں جگر ہاتھ میں رکھ کے آپ کے حوالے کر دوں. جس بلندی کے ساتھ، جس ذوق کے سماعت کے ساتھ آپ اس معرفت کے پردوں کو چھو رہے ہیں، میرا مولا تمہارے ظرف کو اتنی طاقت دیتے رہے. ایک جملہ میں یہیں پہ ایک اور ایڈ کرتا ہوں، ایک اور اضافہ کرتا ہوں. آپ نے ہزاروں لاکھوں دفعہ اس واقعے کو سنا، لیکن مجھے اس واقعے کو ذرا ایک علیحدہ رنگ سے دیکھنا. آپ نے سنا کہ مولا علی حالت رکوع میں تھے اور ایک سائل آ گیا اور علی سے انگوٹھی لے گیا. مجھے نہیں پتا علی نے اتاری تھی، سائل نے اتاری تھی، مجھے اس بحث میں نہیں جانا. مجھے علماء کرام نے بتایا کہ علی کی اس فعل کی وجہ سے ایک آیت آئی تھی. اس آیت میں خدا نے ولایت کا تعارف کروایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک اللہ ولی، ایک رسول اور ایک یہ. نہ سنیے گا، آپ کو آل محمد کا واسطہ جملے کا حق بنے تو دل میں وصول کیجئے گا، زبان سے بے شک نہ بولیے گا. فرمایا کہ ایک وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی. یہاں تک ترجمہ لکھ دیا، ہمیں پڑھا دیا، ہم نے رٹ لیا، ہم نے اس کی گہرائی کو دیکھا ہی نہیں کہ آل محمد کا کوئی فعل بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اتنی بڑی آیت آ رہی ہے کہ خدا ولایت دے رہا ہے اور خدا کہتا ہے انگوٹھی گئی ہے. اور یہاں خدا کہتا ہے جو انگوٹھی علی نے دی ہے یہ صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں دی، علی نے دی ہے زکات. نہ حق بنے تو بولنا. قبلہ یہی ہے نا، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. ایک نے حالت رکوع میں
زکات دی، خیرات نہیں، زکات دی۔ جاؤ مرضی کا مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، اپنا ہو بیگانہ، شیعہ ہو یا سنی، زکات کا ہوتا ہے نصاب۔ زکات بغیر نصاب کے ہوتی ہے۔ زکات بندہ اپنی مرضی سے کیسے دے؟ زکات کا تو نصاب ہے، اونٹوں پہ اتنی ہے، مویشی پہ اتنی ہے، اتنا سونا ہو تو اتنی ہے، اتنی جائیداد ہو تو اتنی ہے۔ زکات کا ایک مکمل چیپٹر ہے، ایک نصاب ہے۔ خدا کہتا ہے خیرات میں نہیں دی، علی نے زکات میں دی ہے، علی نے زکات دی ہے۔ کیا دی ہے زکات؟ انگوٹھی دی ہے۔ اب آؤ میرے ساتھ نجف چلتے ہیں، دہلیز علی پہ سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہ سے پوچھتے ہیں مولا، اٹک سے چند نوکر آئے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، مولا یہ جو آپ نے انگوٹھی دی تھی، سونے کی تھی، چاندی کی تھی، یاقوت لگا ہوا تھا، زمرد لگا ہوا تھا، کتابیں ہمیں بتاتی ہیں اس انگوٹھی کی قیمت یہ تھی۔ یہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد کی تھی، سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ہمیں بتا سلیمان کی انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ اسے قیمت کا نہیں پتا، نہ آج تک کسی جوہری نے تولی تھی، نہ کسی نے قیمت لگائی تھی۔ اتنا ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سلیمان کی حکومت انگوٹھی میں تھی۔ انگوٹھی پہنتا حکومت شروع ہو جاتی، انگوٹھی اتارتا حکومت ختم ہو جاتی۔ انگوٹھی پہنتا حکومت شروع، انگوٹھی اتارتا حکومت ختم۔ ہم نے کہا حکومت کیا تھی؟ جنوں پہ، انسانوں پہ، فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، چرند پہ، پرند پہ، ملائکہ پہ، جہاں جہاں رب کی بادشاہی تھی وہاں وہاں یہ حکومت کرتا تھا۔ وہی انگوٹھی علی کے پاس آئی، علی نے دے دی زکات میں۔ زکات ہوتی ہے 2.5%، زکات ہوتی ہے 2.5%۔ آج تجھے بتاؤں کس امیر کا نام علی ہے اور جس کی جائیداد کے 2.5% سلیمان کی انگوٹھی ہو۔ سلمان کی سلطنت ہو۔ اب بتاؤ علی کتنا امیر تھا؟ اچھا رکیے گا، اسی واقعے پہ ایک اور نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ سرکار جب میں نے زمانہ طالب علم میں پڑھا تو تب تو پڑھ لیا اور ویسے ہی سمجھا جیسے آج تک سمجھا جا رہا ہے۔ جب معرفت کی کچھ دہلیزیں جناب سیدہ کا حق پڑھنے کی وجہ سے بی بی نے کچھ رازوں سے پردے اٹھائے تو دہلیز معصوم میں توسل کر کے پوچھا، مولا ایک حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ذہن قاصر ہو گیا۔ اتنی بڑی آیت اتری کہ ولایت دی جا رہی ہے اور علی دے رہے انگوٹھی، یہ سائل کون تھا؟ سائل کون تھا؟ مکے کا رہنے والا تھا، مدینے کا رہنے والا تھا، یہ واقعی سائل تھا۔ سائل تھا، انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ کہاں گیا؟ کس کو بیچی؟ اسے روٹی چاہیے تھی، کسی کے پاس گیا ہوگا کہ یہ علی کی انگوٹھی ہے۔ تاریخ چپ ہو گئی، تاریخ گونگی ہو گئی۔ تاریخ نے نہ ہمیں آتا دکھایا نہ سائل جاتا دکھایا۔ تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ بس مسجد میں ایک آواز آئی تھی، ایک آواز آئی کسی سائل کی، اور علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور سائل نے انگوٹھی اتاری۔ مجھے 14 کی صداقت کے ساتھ جب امام سے پوچھا گیا مولا سائل کون تھا، فرمایا لینے والا بھی علی تھا، دینے والا۔ ایک ہے جسم۔ اب آئیے گا دیکھیے گا کتنے خوبصورت موڑ سے ہم دہلیز بی بی پہ رکیں گے۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے نفس۔ یہاں پر کوئی عیسائی آئے، کوئی کافر آئے، وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، غسل دلوانا ضروری نہیں۔ ابھی وہ ناپاک تھا،
وہی کپڑے، وہی لباس، وہی سب کچھ بغیر غسل کے. اسے کہا لا الہ الا اللہ. مذہب کہتا ہے کہ جسم پاک ہو گیا. اسے کہا محمد رسول اللہ، روح پاک ہو، نفس پاک نہیں ہوا. سرکار نفس نہیں پاک ہو، نفس ابھی ہے. اور جاؤ ذمہ دار علماء کے سامنے اس طالب علم ماتمی کا سوال رکھنا. عبادت نہ جسم کرتا ہے نہ روح کرتی ہے. عبادت کرتا ہے نفس. جسم کا کام ہے رکعتیں بنانا، اٹھنا بیٹھنا ہاتھ اٹھانا، یہ جسم عبادت کرنا. روح نفس کے پیچھے ہے. اس لیے معصوم نے کہا کہ نفس کو قابو میں رکھو. اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے نفس کی معرفت دے. دعائے معرفت پڑھتے ہیں نا مفاصل میں لکھے، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت. میری معرفت نے میرے نفس کی معرفت نہ ہوئی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں، تیری حجت کی معرفت نہیں ہوئی. اگر حجت کی معرفت ضلالت الدین، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب کہ سب سے پہلے نفس کی معرفت. عبادت جسم نہیں کرتا، عبادت نفس کرتا ہے. جو بندے پریشان ہو گئے، میں اگلا جملہ بغیر بس کی لے کے دینے لگا ہوں. موت جسم کو آتی ہے، نفس صرف ذائقہ چکھتا ہے. جو ذائقہ چکھے وہ مردہ نہیں ہوتا. اب نفس پاک ہوتے ہیں ولایت علی سے. علی ولی اللہ سے پوچھا گیا تھا 7ویں بادشاہ سے بغداد کے قید خانے میں جا گئے بندے نے. جب امام نے قید خانے میں کہا تھا بنی امیہ کو، بنی عباسیہ کے ان لعنتیوں ملعونوں کو، امام نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارے شجرے بھی غلیظ ہیں، تم حرامی ہو. حرامی کا لفظ آیا تھا. ایک بندے نے پوچھا مولا یہ حرامی کیسے ہو گئے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ نفس کے ذریعے سے انسان پاک ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ تم نے خطبہ نکاح نہیں سنا؟ جب نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں جسم کا نکاح کر رہا ہوں، وہ کہتا زوج تو نفسی، میں نفس کا نکاح کر رہا ہوں. فرمایا جب نفس ہی پاک نہیں پھر اولاد حلالی کیسے ہو؟ زوج تو نفسی. نکاح بدن کا نہیں ہوتا. اور عورت کا وکیل کہتا ہے کہ قبول کرتا ہوں، یہ نفس بھی قبول کر رہا. نکاح ہے دو نفسوں کے درمیان. اب میں آ گیا ہوں اس معیار پہ کہ اب آپ کا سجدہ انتہائی آسان ہو جائے گا. اب جہاں پہ میں ہوں آپ رکوع اور سجدے کے درمیان ہیں. اگلا جملہ آپ کو دہلیز سیدہ پہ گرا دے گا. جملے میں وزن اتنا ہے. اب نکاح ہوتا ہے نفسوں میں. اب رسول کا تھا نکاح، سرکار نبی کا نکاح تھا. نکاح خاں تھا علی کا بابا. نکاح خاں نے کہا زوج تو نفسی، یہ میں نفس کا نکاح کرنے لگا ہوں. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. جس کا نکاح ہو رہا تھا اس کا نفس اپنا نہیں تھا، یہ اللہ کا نفس تھا. یہ اللہ کا نفس تھا. یہ اللہ کا نفس تھا. اللہ کے نفس کا عقد ہو گیا جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ سے ادھر عقد ہوا. خدا نے کہا اب میرا نفس تیرے نکاح میں آ گیا. اب بیٹا میرے گھر میں آئے گا، بیٹی تیری گود میں آئے گا. شہزادی اس گوہر کا صدف بن رہی تھی. اس کے پاس جس شہزادی نے اس سے ظاہر ہونا تھا وہ بی بی تھی اللہ کا راز.
اور راز ہمیشہ راز سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے اپنا راز ظاہر کرنا تھا اس کے ذریعے سے. نکاح ہو چکا تھا نفس کا، اس لیے بیٹا آیا اس کے گھر. اب اگر نفس تھا وہ رسول کا نفس، اللہ کا نفس، ادھر یہ شہزادی کا جو مرکز بنی ہوئی تھی، اب اس کے ہاں جو بی بی آنی تھی، اگر وہ اللہ کا نفس ہے، اس کے ہاں جو آنا تھا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، اس ماتمی کے سر پہ رکھو. جب علی اور زہرا کا نکاح ہوا تھا تو یہاں عرش فرش پہ بیٹھ کے محمد نے پڑھا تھا، بیت المعمور پہ محمود فرشتے نے پڑھا تھا، ساتویں آس پہ عرش رحمان پہ خود خدا نے پڑھا تھا. یہاں نبی نے کہا میں اپنی بیٹی کا عقد کر رہا ہوں ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ، یہاں رشتے کے ذریعے سے تعارف ہوا. بیت المعمور میں محمود فرشتے نے کہا آج اللہ کی خوشبو، آج اللہ کی خوشبو اللہ کے نور سے مل رہی ہے. یا عرش پہ رحمان نے کہا آج میرا بدن میرے نفس سے مل رہا ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے سر؟ کلیجے ہلے تو نہیں؟ ہم نے زمانے کو خیبر میں لڑتا ہوا علی دکھایا، ہم نے چکی پیستی ہوئی سیدہ دکھائی. یہ ان کی وجود کی فضیلتیں تھی، ذات کی فضیلتیں. جتنا بھی آج تک انہیں پڑھا گیا وجود کو پڑھا گیا ہے، ذات کو نہیں پڑھا گیا. یہ شہزادی حاملہ توحید تھی. جس بی بی کے تذکرے میں آج ہم بیٹھے ہیں، اس بی بی کا تعارف بی بی کی امیری نہیں تھی. اس بی بی کا تعارف یہ تھا کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی وہ نور کی ایک کرن تھی جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی خوشبو کو ظاہر کرنا تھا. سرکار میں آپ کی معرفت کو دیکھ کے ایک حدیث پڑھنے لگا. رسول نے فرمایا انا کا شمس والفاطمۃ الزو، میں سورج ہوں، زہرا میری کرن ہے. اور جاؤ ماہرین فلکیات سے جا کے پوچھ لینا، محکمہ موسمیات کے ماہروں سے جا کے پوچھ لینا جو فلکیات کا علم جنہوں نے پڑھا ہو. آج کی سائنس نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ سورج طلوع بعد میں ہوتا ہے، طلوع پہلے ہوتا ہے، ظاہر بعد میں ہوتا ہے. ظاہر بعد میں ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی کرن کو، شعاع کو زمین تک آنے کے لیے جو منٹ آج کے اس کلاک کے اعتبار سے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا 9.5 منٹ میں، 9 یا 9.5 منٹ میں سورج کی پہلی شعاع زمین تک پہنچتی. سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، زمانے کو پتہ نہیں ہوتا. پہلی شعاع زمین پہ آتی ہے 9.5 یا 9 منٹ میں. 9 عدد ہے میری بی بی کا. سورج ظاہر پہلے ہو جاتا ہے. نا میں اس سے بھی قیمتی نتیجہ دینے لگا ہوں. سورج ظاہر پہلے ہوتا ہے، نظر بعد میں آتا ہے. سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک، 9.5 منٹ تک اس کی روشنی رہتی ہے، کیونکہ شعاع سورج کے اندر جاتی ہے. جس نے صبح آنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے. اسے واپس جانے تک 9.5 منٹ کا وقت چاہیے. یہ آج کے ماہرین فلکیات نے مانا، نیٹ پہ بیٹھنا ریسرچ کر کے دیکھنا، ماہرین فلکیات نے مانا کہ سورج ظاہر پہلے ہوتا ہے، سورج دکھائی بعد میں دیتا ہے، 9 منٹ بعد دکھائی دیتا ہے. اب پتا چلا کہ شیعوں کے روزے کا وقت 10 منٹ میں کیوں ہے. میں نے تو تمہیں سائنس کے ذریعے سے ثابت کیا. ہمارے روزے کے اوقات میں، جی ہاں، آؤ ہم تمہیں اپنا مذہب سائنس سے منوائیں.
چلا جائے. 10 منٹ پہلے اس لیے کھو لیتے ہیں کہ ہمیں حقیقت کرر کا بھی پتا ہے. 10 منٹ. اب یہ عجیب منطق ہے, عجیب لاجک ہے, ہماری مجبوریاں ہیں, ہمیں دیہاتوں میں بھی جانا ہوتا ہے, ہمیں ہر ذہن کے انسان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. آپ علمی لوگ تھے, میں نے اتنی مشکل مثال دی, آپ نے خوبصورتی سے سمجھ لی. اب اگر یہی مثال میں کسی دیہات یا مضافات میں دوں تو سرکار وہاں نہیں سمجھی جائے گی. وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے جی کہ بندے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جی بڑا یہ ہے کہ ہمیں مولوی صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں جی آپ شیعہ روزہ کھولنے میں جو دیر کرتے ہیں نا یہ غلط اس لیے ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہی ہے. اللہ افطار کا وقت آپ کو کسی بس سٹیشن پہ یا بس سٹاپ پہ دکھائے, وہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے. کتنا دل فریب منظر ہوتا ہے کہ سارے دن کا صابر اس کو سرکار یوں ہاتھ میں رکھ کے نہ جی یہ کھجور, سموسا, پانی کا گلاس, وہ صرف اس کا انتظار کرتے ہیں. اگلا اعلان بے شک گمشدگی کا ہو, یہ ہوا فوراً. میں نے ایک دوست ہے ہمارے مولانا صاحب, ہم شیعہ ویسے بھی جو مشترکہ افطاریاں ہوتی ہیں نا جی اس میں کم نہیں جاتے ہیں, اس لیے کہ جب ہماری افطار ہوتی ہے تب کچھ نہیں. تو ایک افطار پہ میرے ایک سنی دوست تھے, تو اب وہ بھی مولانا تھے, انہوں نے کہا جی کہ سرکار افطاری کریں. میں نے کہا جی ابھی 10 منٹ سے چھوڑے 10 منٹ افطار کریں. میں نے کہا جی ضروری ہے کہ بندہ کچھ کھائی تو افطار, اس نے کہا لے حد ہو گئی. میں نے کہا جی ایک مثال ہے, مجھے چھوٹی سی ایک مثال دے دیں کہ ایک بندہ صبح اٹھا اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, اس نے نیت کر لی, سو گیا. روزہ ہو گیا, بلکہ کہتے ہیں جی یہ زیادہ اچھا روزہ ہے, وہ سارا دن بندوں کو لاگے نہیں لگنے دیتا, میرا 8 پیرا ہے, سارا دن بندے اس پہ ترس کھاتے, اسے کچھ نہ کہنا, وہ اسے کوئی کام نہ کہنا, وہ یہ مسکین صبح نہیں اٹھا تھا, وہ اس نے 8 پیرا رکھا ہے. 8 پیرا روزہ کیا جو بغیر کھائے سرکار. اب میں جو سمجھ نہیں سکے تو ان کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بغیر کھائے روزہ رکھا گیا, تو پھر اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے, جھگڑنے والی کون سی بات ہے, مسئلہ تو حل ہو گیا. جو روزہ بغیر کھائے رکھا جا سکتا ہے روزہ آپ کے کھولنے کا محتاج نہیں, روزے نے اپنے وقت پہ ہو جانا ہے. روزے اپنے وقت پہ ہونا ہے صرف, اس کا ایک وقت ہے. نماز فجر کو آپ بعد میں پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی, اس کا وقت گزر گیا. روزے کا اپنا ایک وقت ہے, وہ وقت جو اس کا آنا ہے. اطعموا الطعام الی اللیل, پورا کرو اسے رات تک. یہاں پر مولوی نے آ کے ترجمہ تبدیل کر دیا جی یہاں پہ شام ہے, تو پھر جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب رات سننے کا افطار ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آل محمد کے جتنے بھی میں نے فضائل ابھی آپ کے سامنے پڑھے وہ تھے نورانی اور عرفانی فضائل, جس کا جسمانی کوئی تعلق نہیں تھا. روزے کا وقت ہے مغرب میں, انسان سارا دن بھوکا رہ کے انتظار کرتا ہے مغرب کا. یہ مغرب کے اوقات کا خدا نے انتخاب کیوں کیا؟ روزہ عشاء تک کیوں نہیں گیا؟ روزہ پوری رات کا کیوں نہیں ہوا؟ روزہ صبح کی سحر سے شروع ہوا اور مغرب تک کیوں گیا؟ سحر کی پو پھوٹی, سحر ہو گیا. اور میں نے کہا تھا کہ رسول نے کہا انا کا شمس و زہرا کا ظل. معصوم سے پوچھا گیا, معصوم نے فرمایا یہ جو مغرب ہے, اب یہ پورا ایک خطبہ ہے, اس خطبے کا میں بالکل ایک ٹکڑا پڑھنے لگا. امام نے فرمایا یہ جو فجر ہے نا, یہ فجر اصل میں الفجر هو الحسین,
یہ جو فجر ہے یہ حقیقت میں میرا حسین ہے۔ اب آپ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، اب قرآن کھولیے گا۔ مجھے مولا کی عزت قسم کہ قرآن قاری کو دیکھ کے معنی کھولتا ہے۔ قرآن منکر کے ہاتھوں پہ آئے تو قرآن اپنے ہی اندر چھپ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا هو شفاء رحمت للمؤمنین، یہ قرآن شفا ہے لیکن مومنوں کے لیے، ظالموں میں اس کے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن جیسے ہی قاری کے ہاتھ پہ آتا ہے، قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ مجھے اس عہد کے شاعر تھے منیر نیازی، ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ ہر بے ضمیر سے پردہ کرتی ہیں۔ جیسے ہی قرآن قاری کو دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے میں معرفت ہے، قرآن معنی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق قرآن سے لیتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ میرے اندر کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے ان کے جنہیں طاہر چاہیں۔ یہ سوائے طاہرین کے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ وہ طاہر ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی لفظ کہہ دیتا ہوں، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جو حسین کی ذرے سے مس ہو جائے۔ فرمایا کہ فجر جو ہے یہ میرا، بس آخری میں جملے کہہ رہا ہوں آپ کی ذہن میں تمام کروں، فجر سے میرا حسین۔ اب آپ یہ حدیث پڑھیں، اب آپ قرآن کھولیں، سورہ فجر، والفجر ولعال عشر والشفع والوتر، مجھے فجر کی قسم، یہ لکھا مولوی نے، نبی کہہ رہے ہیں کہ فجر ہے حسین۔ اب پڑھیں قرآن، مجھے حسین کی قسم اور اس کی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے ایک شب عاشور، یہاں پر مولوی نے ترجمہ کیا ایک وتر اور ایک شفع، ایک رات اور ایک دن کی قسم۔ رسول نے کہا حسین ہے فجر، مجھے ایک شب عاشور کی قسم، ایک عاشور والے دن کی قسم۔ فرمایا فجر ہے میرا حسین، فرمایا ظہر انا محمد، ظہر میں محمد ہوں، والعصر ہو علی، عصر میرا بھائی علی ہے۔ داد نہ دینا، نعرہ نہ دینا بے شک، لیکن سمجھنا ضرور، فجر حسین، ظہر پیغمبر، عصر علی۔ اب پتہ چلا کہ ظہر اور عصر اکٹھی کیوں ہیں۔ عصر سے مراد علی، اگر عصر سے مراد علی ہے پھر قرآن کھول، والعصر، یہاں مولوی نے ترجمہ کیا مجھے زمانے کی قسم۔ کس زمانے کی؟ جس زمانے میں فرعون رہتا تھا، جس زمانے میں نمرود یزید رہتے تھے۔ خدا جب بھی قسم کھائے کسی پاک کی کھاتا ہے۔ کسی نے کہا مجھے زمانے کی قسم، کسی نے کہا مجھے نماز عصر کی قسم۔ کون سی نماز عصر؟ والعصر، فرمایا عصر ہے میرا علی، والعصر مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک حضرت انسان خسارے میں۔ یہاں سے گریبان سے مر کے مجھے ممبر سے اتارنا اگر عربی قواعد صرف نحو گرامر کے اعتبار سے جملے کو نہ بدلوں۔ فرمایا مجھے علی کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو اس پر ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے صالح عمل کیے۔
اسے صرف مان لینا کافی نہیں، پھر عمل صالح کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب یہ بھی مجھے اپنی قوم کو بتانا پڑے گا کہ حق کون ہے اور صبر کون ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہاں حق سے مراد ہے علی، صبر سے مراد ہے حسین۔ ہم نے قاری سے قرآن نہیں سیکھا، ہم نے شبینے سے قرآن نہیں لیا، ہم نے علی کے سینے سے قرآن لیا۔ عصر سے مراد علی، لیکن جہاں مجھے لے کے جانا تھا اس میں عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، ان 5 نمازوں میں پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان 5 نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ظہر سے مراد پیغمبر اور عصر سے مراد علی، والمغرب ہی الفاطمہ، یہ جو مغرب ہے یہ میری بیٹی فاطمہ۔ روزہ پورا ہوتا ہے مغرب میں، آج تک کسی کو مغرب کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی نمازی ایسا نہیں جس کی مغرب کی 3 رکعتیں پورے وقت مغرب میں ادا ہو گئے۔ مغرب کا وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی آفت پورا چھو نہیں سکتا، کیونکہ مغرب ایک خاص لمحہ ہوتا ہے سرکار، جس کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے۔ دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں کو جو رو کے رکھے، اسے مغرب کہتے ہیں۔ مولا کی عزت قسم میں دکھی ہو کے جاؤں گا جو اتنی محنت میری پوری 1 گھنٹے کے مضمون کے بعد بھی نہ بھولے۔ فرمایا مغرب ہوتا ہے وہ وقت جس کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے۔ زہرا ہے مغرب جس کا ایک ہاتھ نبوت پہ ہوتا ہے، ایک امامت پہ ہوتا ہے۔ مغرب نہ ہو، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے، اگر درمیان میں زہرا نہ ہو، نبوت امامت ہو جائے، امامت نبوت ہو، جو دونوں کو روک کے رکھتا۔ فرمایا والعشاء والحسین، عشاء ہے میرا حسین، دن شروع ہوا ہے، تو عشاء ہے میرا حسن، دن شروع ہوا حسین سے، ختم ہوا حسن۔ رزق تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت، فرمایا دونوں بھائیوں کی محبت میں رہ، رات کی ذمہ داری حسن کی ہے، رزق کی ذمہ داری حسن۔ یہ رونقیں ہیں اس گلستان کی جس گلستان میں آج خزاں۔ آج سیدوں کے گھر اتنی بڑی مصیبت آئی، آج دربار سے پہلے زہرا اجڑ گئی ہے۔ میں نے تاریخ کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، مجھے 2 طرح کے مسلمان ملے ہیں، یا وہ مسلمان ہیں جو خدیجہ کے زر کی وجہ سے ہوئے، یا وہ مسلمان ہیں جو علی کے ڈر کی وجہ سے۔ یا خدیجہ کے زر نے کلمہ پھیلایا، یا علی کے ڈر نے کلمہ۔ سید و غیر سید و مجھے معاف کر دینا، یہ عرب کی شہزادی تھی، نبی کے گھر آئی ہے، پھر اس بی بی نے رسول کے ساتھ ایسے زندگی گزاری ہے کہ پیوند لگی ہوئی چادر، خاک کا بستر، شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا، گیلانی زبان پہ۔ سرکار مجھے معاف کر دینا، جب دن قریب آئے ہیں تو میری شہزادی نے رسول کو قریب بلایا۔ اب جس بندے نے جتنے عزادار آئے ہو، جو رمضان میں یہ وہ راتیں ہوتی ہیں، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ہر عبادت 70 گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک قرآن پڑھو 70 کا ثواب ملتا ہے، ایک بار علی کہو 70 بار علی کہنے کا ثواب۔
ایک ایک آنسو بھی تیرا 70 میں تولا جائے گا، اور جو ایک آنسو جہنم کی آگ بجھاتا ہو وہ 70 ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اسی جملے میں مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے شہزادی کا کتنا مصائب پڑھنا ہے۔ آخری دن قریب تھے، بیمار تھی ظاہری جسمانی طور پہ زہرا کی ماں، گھر میں بلایا ہے فاطمہ کے بابے کو، بی بی نے زور کو سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے مٹی پہ بیٹھ گئی فاطمہ کی ماں، سر سے بی بی نے چادر اتاری، چادر اتار کے نبی کے سامنے ریت پہ رکھی، گھر کی ریت اٹھا کے بی بی نے اپنے سر پہ ڈالی، رسول نے اپنا رحمت والا ہاتھ خدیجہ کے سر پہ رکھا، رو کے کہنے لگا میرے سامنے ایسے غریب نہ کہلوا، میں نے تجھے عرب کی شہزادی دیکھا ہے، بی بی تیرے اسلام پہ بڑے احسان ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے تجھے احسان گنوانے نہیں بلایا، یا رسول اللہ میرا وقت قریب ہے، میں واپس جا رہی ہوں نور حقیقت کی طرف، تجھے گھر اس لیے بلایا ہے، میں تیرے گھر آئی ہوں، میں نے پانی پی پی کے گزارا کیا، میں نے فاقے کر کے گزارا کیا، تیرے گھر میں خدیجہ خاک میں سوتی رہی، میں نے گلا کوئی نہیں کیا۔ فرمایا آخری وقت میں احسان گنوا رہی ہے۔ بی بی رو کہتی ہے احسان کون گنوا رہا ہے، احسان نہیں گنوا رہی۔ اتنا کہنا تھا یہ شہزادی کی چیخیں بلند ہو گئی، رسول زمین میں بیٹھ گئے، رو کے لگا پہلی بار اتنا روئی ہے میرے سامنے فاطمہ کی ماں، مجھے بتا تیرے دل میں درد کون سا ہے۔ بی بی ایسے تڑپی جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، رو کہتی تجھے گھر اس لیے حجرے میں بلایا ہے، یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتانا ہے میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، کاش میری زہرا کا کوئی بھائی ہوتا، یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا کے جانا میری فاطمہ کے دروازے پہ شور ہو، فاطمہ کی تسبیح گر جاتی ہے، ان کو سمجھا کے جانا تیرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے دروازے پہ شور نہ۔ یا رسول اللہ میری فاطمہ شور سننے کی آتی۔ بچپن میں زہرا، اگلا جملہ پڑھوں سادات کے لیے، بی بی نے بچپن کی سیدہ کو ایسے گود میں بٹھایا جیسے حسین نے سکینہ کو بٹھایا، رو کے بی بی نے کہا فاطمہ ہو قم یا فاطمہ، کھڑی ہو میری بیٹی فاطمہ۔ بی بی فاطمہ کھڑی ہو گئی، کتنی دیر بی بی خدیجہ روتی رہی اور کھڑی فاطمہ کو دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں، بی بی فاطمہ روتی روتی زمین میں بیٹھنے لگی، زہرا نے انگلی پکڑ کے سہارا دے کے پھر کھڑا کیا، 7 دفعہ بیٹھتی ہوئی فاطمہ کو کھڑا کیا، بی بی رو کے کہتی اماں مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیتی، کہتی ماں کی گود بیٹیوں کی درسگاہیں ہوتی ہیں، میری زندگی میں کھڑے ہونے کی عادی ہو جا، ہو سکتا تجھے دربار میں کئی گھنٹے کھڑا رہنا پڑے، اس وقت اگر تو تھک جائے کہیں قبر میں رسول نہ تڑپے، خدیجہ تو نے میری فاطمہ کو کچھ نہیں سکھا، زہرا کھڑی رہنا سیکھ، زہرا حق مانگنا سیکھ۔ کتاب کے جملے ہیں آیت اللہ علی مشکیزی نجفی، عربی میں اس نے کتاب لکھی ہے میری پاک بی بی پہ، انہوں نے کتاب لکھی کہ جناب خدیجہ ساری زندگی کوشش کرتی تھی جب بھی جناب زہرا کو پیاس لگتی بی بی جلدی سے پانی لے کے، جب پانی بیٹی کے لبوں کو لگاتی تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا اماں جب پانی لاتی ہے روتی کیوں ہے، فرمایا اس لیے روتی ہوں تو پیاسے کی ماں ہے، تیری گود میں وہ لال آنا ہے جس نے میری محنت کو بچانا ہے۔ ایک دین پہ احسان بتایا بیٹی، فاطمہ میرا یہ احسان دین پہ، لیکن احسان نہیں میری ذمہ داری تھی۔ فاطمہ کچھ قرض باقی رہ گئے، نبی کے کچھ قرض باقی رہ گئے، اما وہ کون سا قرض رہ گیا؟ بی بی کہتی میں غار ہیرا میں گئی، میں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتی رہی، میں نے نبی کے پیچھے، تیرا بابا زخمی ہو کے آتا تھا، میں اپنی چادر سے تیرے بابے کا سر صاف کرتی تھی، جتنا ہو سکتا ہے میں نے اسلام پہ کیا ہے۔ بس فاطمہ ایک حسرت تھی، کاش تیرے بابے کے دشمنوں کے سامنے جا کے خدیجہ بتاتی کہ محمد کون ہے۔
میں نے جملہ نہیں پڑھا، میں نے تاریخ کی کئی جلدیں پڑھ دی ہیں۔ کاش تیرے بابے کے دشمنوں کے سامنے جا کے میں خدیجہ مجھے یہ پردے کی شرط نہ ہوتی، میں بتاتی کہ یہ رسول کو بھی روکے گا، یہ قرض میرے ذمہ رہنے دے، وقت آئے گا میں دربار میں جا کے بابے کے دشمنوں کو بتاؤں گی کہ بابا کو ہم تھے۔ اگر کچھ قرض پھر بھی باقی رہ گیا، اما تو پریشان نہ ہونا، جو میری بیٹی ہوگی اسے میں خدیجہ بن کے سمجھاؤں گی، میں دربار میں جا کے محمد سمجھاؤں گی، وہ دربار میں جا کے بتائے۔ یہ تاریخ انسانیت کی وہ بیٹیاں ہیں جو اسلام اور باپ کی عزت کے لیے دربار میں، زہرا چند گھنٹے، زینب کئی گھنٹے، زہرا صحابی کے دربار میں، زینب شرابی کے دربار میں، فاطمہ چادر کے ساتھ گئی، بیٹی بغیر چادر کے گئی، زہرا کھلے ہاتھوں کے ساتھ گئی، بیٹی بدے ہاتھوں کے ساتھ، جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کہی اللہ جانے وہ کون سے سوچ رہا ہے۔ فاطمہ نوکروں کے ساتھ گئی تھی، زینب بھائی کے قاتلوں کے ساتھ گئی تھی۔ یہی جملے ہمارے دادا قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علی اللہ مقام ہو قبلہ ممبر پہ بیان فرما رہے تھے۔ قبلہ نے کہا ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی، ماں کھلے ہاتھوں کے ساتھ گئی، بیٹی بدے ہاتھوں کے ساتھ گئی، ماں بیٹوں کے ساتھ گئی تھی، بیٹی بھائیوں کے ساتھ گئی تھی، ماں گئی تھی نوکروں کے ساتھ، بیٹی گئی تھی بھائی کے قاتلوں کے ساتھ۔ اتنا جملہ کہہ کے مبلغ اعظم کی چیخ نکلی، رو کے کہا زینب تو پھر بھی اچھی تھی، زینب تو پھر بھی اچھی رہی۔ اتنا جملہ کہہ کے مولانا اسماعیل نے منبر چھوڑا، ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا مولانا اسماعیل آخری جملہ غلط کہہ کے جا رہا ہے، ماں صحابی کے دربار میں تھی، بیٹی شرابی کے دربار میں تھی، بیٹی کیسے اچھی رہی؟ مبلغ اعظم نے کہا اگلا جملہ میں سید نہیں، میں مائک میں نہیں کہوں گا، میں تیرے کان میں کہتا ہوں۔ سید نے کہا بتا کیوں کہا ہے؟ مولانا اسماعیل نے کہا ماں بے شک صحابی کے دربار میں، بیٹی بے شک شرابی کے دربار میں، لیکن شرابی کے دربار میں بھی کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے۔ دربار بھی بابے کا تھا، منبر بھی بابے کا تھا، اور کہہ رہے تھے فاطمہ تو مسئلے سے بھول گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہتے رہے زہرا تو مسئلے سے بھول گئی۔ میری دعا ہے اللہ مجھے زہرا کا مقدمہ پڑھتے ہوئے موت دے دے، میری موت کی وجہ بی بی تیری وکالت بن جائے۔ یا زہرا ہمیں اتنی طاقت دے، بی بی ہم مجبور ہیں، ہم تیرے قاتل کا نام منبر سے نہیں لے سکتے، جب آئے گا تیرا 12واں پھر زمانے کو بتائے گا اوے بولو میری دادی کا قصور کیا تھا۔ کئی گھنٹے دربار میں چپ کر دو جملے سن، یہ جو کہا جاتا ہے نا بی بی تم مسئلے سے بھول، بس یہ کہنا تھا تطہیر کی وارثہ کے سر کے بال سفید ہو، کمر میری شہزادی کی جھک گئی۔ بی بی نے کہا وہی دربار ہے جہاں بابا تعظیم کے لیے اٹھتا تھا، اسی دربار میں کہہ دیا کہ زہرا تو بھول گئی ہے، مجھے معاف کر دینا میں غیر سید ہوں۔ 3 درد اس بی بی کے ایسے جو کوئی شیعہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلا درد، مجھے معاف کر دینا 7 چادروں کا کفن دیا ہے علی نے زہرا، جنہوں نے ہائے کیا مولا تیرا ہائے قبول کر، جو نہیں پہنچ سکے ان کی مجبوری تھی، ان کا ذہن وہاں تھا، شاید امیر تھے علی، 7 چادروں کا کفن دے دیا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا 7 چادروں کا کفن دیا علی نے فاطمہ۔ فضا غسل دے رہی تھی، علی نے پہلی چادر دی، فضا کے بعد یا علی چادر خون سے بھر گئی ہے۔
علی نے دوسری چادر دی جو اب بھی رو نہیں سکا، اللہ جانے وہ کیا سننا چاہتا ہے. علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی، فاطمہ کا پہلو سے خون نہیں رکتا. علی نے تیسری چادر دی، فضا پردے سے باہر آ گئی. علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دی، یا علی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. علی نے چوتھی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی زہرا کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. علی نے چھٹی چادر دی، فضا بے ہوش ہو گئی، کہتی یا علی زہرا کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. علی نے ساتویں چادر دی، زہرا کی میت کانپی، آواز آئی چادریں نہ بدل، میں نے بابے کو زخم دکھانا. نہ بدل چادریں، میں نے بتانا. آپ بی بی خدیجہ اپنے نوکروں سے بیٹی کا پرسہ لے. اگلا درد پڑھوں، صرف میں نے 3 درد پڑھنے. دوسرا درد سیدوں مجھے معاف کر دیں. کتابیں لکھتی ہیں 40 قبریں بنائی ہیں علی نے باپ، 40 قبریں. ہر روز قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. کس لیے پڑھتے تھے؟ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی پہرا دے رہا ہے. میں کوشش کر رہا تھا تم سمجھ آتے، مجھے سہارا نہ لینا پڑتا. ہر رات علی مسجد سے گھر آتے، علی دیوار سے اپنی تلوار اٹھا کے باہر چلتے. ایک دن زینب پیچھے آ گئی، رو کے کہتی ہے بابا اماں کے جانے کے بعد ہر رات تلوار لے کے کیوں جاتا ہے؟ فرمایا تیری ماں کی قبر پہ پہرا دیتا ہوں. فرمایا میری ماں کی قبر کو اب پہرے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جو بے غیرت آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں فاطمہ کی قبر پہ نہ چلے جائے. علی ہر روز پہرے دیتا ہے. محمد کی بیٹی لاوارث نہیں. آخری درد میں پڑھوں گا، اور یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. آخری درد میں پڑھنے لگا. میں نے پہلا درد پڑھا کہ 7 چادروں کا کفن. قبلہ میرے اندر طاقت تھی، میں نے مجبوری بتائی. میں نے پڑھا 40 قبریں. میرے اندر حوصلہ تھا، میں نے آپ کو وجہ بتا دی. تیسرا میں صرف درد پڑھوں گا. آپ کو بی بی کی غربت کا واسطہ، آپ نے مجھ سے وجہ نہیں پوچھنی. میرے اندر حوصلہ طاقت نہیں، میں غیر سید ہوں، میں خود بی بی کا ماتمی ہوں. میری دعا ہے اللہ مجھے بی بی کا مقدمہ پڑھتے ہوئے موت دے. تیسرا درد میں پڑھوں گا، مجھ سے وجہ نہیں پوچھنی. پہلا درد 7 چادروں کا کفن. دوسرا درد ہے علی نے 40 قبریں بنائی. تیسرا درد سید زادے جتنے بیٹھے ہیں، تمہیں بی بی کے پہلو کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، مجھے سمجھانے کے لیے جملہ پڑھنا ہے صرف. تیسرا درد بی بی زہرا کا یہ تھا، بی بی دربار سے جب واپس آئی 3 جمادی الثانی تک، جتنی دیر حسین کی ماں زندہ رہی، بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. ایک دن حسن نے کہا اماں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ فرمایا جب میں مر جاؤں میرا کفن کھولنا، ماں کا چہرہ دیکھنا، پھر مجھے بتانا تمہاری ماں کتنی غریب. ماتم حسین.